اب ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا ہوگی یہ دیکھیں آپ نے جب ہوگا نا صرف آپ نے اس کو اوپر کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹچ کر کے صرف ٹھیک ہو گیا جی پروفیسر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی پروفیسر صاحب نے جوائن نہیں کیا پروفیسر وسیم صاحب نے جوائن کر لیا ماشاءاللہ بکر فروخ صاحب ہے ان کو پرمیشن بھی دیتے ہیں نا نمرہ بیٹے بات سنو اگر کوئی نیا ایڈ ہوتا ہے تو پرمیشن کی طرف خود ہی ہو جاتا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب سے میرا خیال بات بھی نہیں ہو رہی وہ جوائن کریں گے پھر پتہ چلے گا ڈاکٹر فاروق صاحب آ گیا جی پروفیسر وسیم صاحب ہو گیا مشتاق مغل صاحب ہو گیا اور سدرا بین ہو گیا ابھی تو پروفیسر صاحب آ گیا جی پروفیسر اختر صاحب تھینک یو سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا جی سارے ساتھی جو ہیں وہ تعوذ پڑھ لیں اور تسمیہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور جو کچھ ہم کہیں اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو اور وہ وہی ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آمین سبحان اچھا اس کی ابتدا میں اس بات سے کروں گا کہ ہم نے نکاح کے بارے میں پڑھا اور نکاح کے لوازمات شاید نہیں بتائے تھے لیکن اس کے لیے لڑکے اور لڑکی کا راضی ہونا ایک چیز کہ جب وہ مطمئن ہو جائیں خاص طور پر اور اس کے بعد حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دکھا دیں ان کو علیحدگی میں لیکن یہ ہے کہ ساتھ والدین جو ہیں وہ بیٹھیں اور اگر ہم جو وڈ بھی کہہ لیں گے لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہے اور دوبارہ لڑکے کا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ لڑکی تھوڑا نہیں بیٹھے گی وہ بھی اپنا اطمینان کر لے گی تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر تین چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی کہ یہ رشتہ میری نشانیوں میں سے میری پہچان میں سے مجھ تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے باقی جتنے بھی رشتے ہیں والدین کا ماں کا پھپھو کا یا جتنے بھی قریبی رشتے ہیں کسی کو نشانی نہیں بتایا میری آواز سن رہے ہیں ساتھی جی سر جی بالکل جی تو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا اور نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نشانی کو دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ادراک کر سکتے ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ خاندان کی ایک بنیاد ہے اور اس میں جو قرآن مجید کی ایک آیت جس کے اندر نشانی بتایا اس کے اندر اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے تین اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں اور یہ ہمارے بچوں اور بچیوں اور بڑوں سب کو پتہ ہونا چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کہ نکاح انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بلکہ یہ ہے کہ ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی درمیان میں ویسے حدیث جو ہے وہ کٹ کے پھر آگے آتی ہے کہ نکاح میری سنت میں سے ہے جس نے
اس سے دوری اختیار کی، اس سے انکار کیا، راغبہ چھوڑ دیا تو فلیسا منی. اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ نکاح جو ہے نصف الایمان ہے. النکاح نصف الدین لفظ آتا ہے، بلکہ ایمان بھی نہیں، دین کا لفظ آتا ہے، اور کسی جگہ پہ ایمان بھی آتا ہے. تو یہ ساری اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ صرف تقریر کے طور پر نہ سنیں، یہ ایک بانڈ ہے، اور اس بانڈ کو جب یہ عقد یا گرہ لگاتے ہیں نکاح کی تو یہ ایک معاہدہ ہے خامد اور بیوی کے درمیان. تو آیت البر کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، کہ نیکی یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہ وعدہ ہے زندگی بھر کا. لہذا کل میں نے گزارش کی تھی اور وقت بھی لگ گیا تھا کہ اس کے لیے پورا اطمینان بچیوں کو پوچھیں، بچوں سے پوچھیں. اور یہ والدین کا ہے، اور بچیاں جو ہیں الحمدللہ اب مطلب ہے کہ بڑی ہیں، بالغ ہوں تو تب ان کا مطلب نکاح ہم کرتے ہیں. یہاں 18 سال سے پہلے جو قانون ہے اس نہیں کرتے، تو وہ اس حق ہوتی ہیں کہ وہ اپنا اچھا برا وہ سمجھتی ہیں. تو میں والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں وہ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر سختی کرنا یا کوئی روایات اور اپنی برادری کی چیزیں کہ بھی میری وہ مونچھ کٹ جائے گی اور میرا بےعزتی ہو جائے گی، اس کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ ہم نے چلے جانا ہے اور بچی نے اپنا زندگی گزارنی ہے. تو اس کے لیے جو 3 چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پہلا مرد کے لیے اور عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرم و حیا کا صیغہ اختیار کیا کہ پہلی چیز ہی جو وہ بتائی وہ یہ ہے کہ جو جسمانی ایک تعلق ہے اس کو سب سے پہلے رکھا ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سب سے طاقتور جو انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، جس کے اوپر ہمارا کیا کہیں گے کنٹرول وہ کم ہو جاتا ہے. باقی چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا، اس کے اوپر بہت کم کنٹرول ہوتا ہے. وہ ایک جنس ہے، شہوت ہے. یہ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے نشانیوں میں سے اس کا ایک بتایا. اس کا مطلب ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دونوں کو، میاں اور بیوی کو اس کا خیال رکھنا ہے شادی کے بعد، نکاح کے بعد. اور دوسری بتایا مؤدتاً، لو. اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا کرے گا کہ اب لڑکی بھی کسی اور گھرانے سے آئی ہوتی ہے، لڑکا بھی کسی اور گھرانے سے آیا ہوا ہوتا ہے. آپ میرے خیال صرف سن رہے ہیں، کوئی میری بات کا جواب نہیں دے رہے. سن رہے سر، جی سن رہے. تو ہر گھرانے کی روایات، خواہ وہ چچا یا تایا یا اس کے علاوہ اور بھی ہوں، تو ہر گھرانے کی کچھ روایات، کچھ عادتیں جو والدین سے اس نے انہیرٹ کی ہوتی ہیں یا بندے کی اپنی جو مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، وہ الگ الگ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہیں یہ. اور دوسری چیز جو انتہائی اہم ہے میرے ذہن کے مطابق، اس لیے کہ ہم الحمدللہ اس کے اندر سے گزرے ہوئے ہیں، سارے تجربہ سب کا الحمدللہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ساخت بالکل الگ بنائی ہے مرد کی ساخت سے. کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی صحیح، بالکل ساخت بنائی ہے. مطلب یہ دیکھیں گے کہ مرد جو ہے وہ ہر لحاظ سے سختی کی طرف جاتا ہے. مطلب اس کو سخت مزاج کہہ لیں یا تھوڑا سا اتھارٹیٹو کہہ لیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء کہہ لیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو بچی ہوتی ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی. عمومی طور پر میں آئرن لیڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں،
آئرن لیڈیز جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہے، وہ کوئی 1% بھی نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ہماری جو عورتیں ہیں وہ ان کے اندر شرم و حیا ہوتا ہے، بدنی طور پر وہ کمزور ہوتی ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک خاصیت کہ بھی بچے کو پیدا کرنا ہے، یہ خاصیت مرد کے اندر نہیں ہوتی بے شک اور بچی کے اندر ہوتی ہے. اب مرد جی کو یہ خیال رکھنا ہے، اور دوسری چیز کہ مرد کو وہ ایام نہیں آتے حیض والے جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہوا ہے. اب ان دنوں کے اندر یا ان چیزوں کا جو آگے نتیجہ نکلتا ہے، اگر کوئی حمل وغیرہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچے کی امید لگا دیتا ہے، تو وہ 9 مہینے یقین کریں جو صورت آ رہا ہے کہ اگر مرد یہ سوچے کہ یہ کام اس کام سے مجھے گزرنا پڑے، ڈیفیکلٹ، بہت مشکل، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ مشقت والا کام. عورتیں اس عمل کے اندر بیچاری مر جاتی ہیں. ایسا ہے؟ جی 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 پھر حالانکہ اللہ ہر نے اس کو نرم روز مزاج عورت بنایا. کا جو رجحان ہوتا ہے اخلاق کا یا بولنے کا یا مزاج کا، وہ بالکل الگ ہوتا ہے مرد سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مرد کی نفسیات کے اندر، مرد کے نالج کے اندر یہ بات ہر وقت لازم آنی چاہیے، تب وہ محبت کا عنصر پیدا ہوگا. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح، بالکل 100% صحیح. اچھا، ایک میں بہت اہم بات کرنے والا ہوں، وہ کیا کہ مرد ہمارے یہاں سمجھتا ہے کہ وہ جی میری تو عزت عورت کو کرنی چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مرد کو عورت کی عزت نہیں کرنی چاہیے کہ جو اتنا کام کرتی ہے، 24 گھنٹے کی ملازم؟ کرنی چاہیے، جی دونوں کو کرنی ایک چاہیے دوسرے سر. کی عزت تو کرنی چاہیے نا. اچھا، دوسری چیز میں 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ایگو کا، ایک ایروگینس کا. ایگو کو آپ یہ کہہ لیں کہ خودداری. مرد کے اندر خودداری ہوتی ہے، عورت کے اندر بھی خودداری ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ایروگینس کا شیپ دھار لیتی ہے، تکبر کا، نخوت کا، کہ میں مال کے لحاظ سے بڑی ہوں یا بڑا ہوں، میں تعلیم کے لحاظ سے بڑی ہوں یا بڑا ہوں، اور لہذا یا اس کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ یہ عورتوں کے اندر بھی ہے، مرد کے اندر بھی ہے، اور یہ انسان کو بہکا دیتی ہیں اور طلاق کی طرف لے جاتی ہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مؤدتاً و رحمہ بنایا، وہ مؤدت جو ہے لو بانڈ وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کوئی اس کو ریپیئر کرنے والا نہ ہو، جو کہ مرد کو زیادہ کرنا چاہیے. جی مرد کو زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ہمت زیادہ ہے، اس کو درجہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہوا ہے، اس کی ڈیسیژن کی پاور جو ہے وہ زیادہ ہے. تو عمومی طور پر یہ ہے کہ مرد کو زیادہ کرنا چاہیے. لیکن عورت اگر صرف ایک حق جو پہلا لتسکنوا الیہا، کہ وہ تم اس سے سکون حاصل کرو، یہ اس کے نمبر میں دوں گا 80 مارکس. 80 مارکس جی جو میں نے پڑھا ہے، اور جو نفسیات کا جو فرائڈ ہے اس نے تو حد کر دی ہے نا اس بات پر، پوری کتاب لکھی ہے اور اسی چیز پر مطلب وہ کر دی ہے. لیکن اس کو چھوڑیں، لیکن ہم ہر آدمی جو ہے لیبارٹری ہے بذات خود، تو وہ اس کو دیکھے. مرد عورت سب کی یہ ایک خواہش ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے بھوک لگتی ہے اس کی بھی بھوک لگتی ہے. اس کے اندر اگر دونوں کا کوآپریشن نہیں ہوگا تو وہاں سے مسائل بہت سارے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لو بانڈ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. میں آج تھوڑی سی کھلی باتیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. جی جی، اب لو بانڈ کو کس طریقے سے کرنا ہے، وہ اگر تو آپ یہ کریں گے کہ میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے، فلاں آدمی نے یہ کر دیا ہوا ہے، تو میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں، دونوں کو، میاں کو بھی بیوی کو بھی. ہمارے درمیان بھی ممکن ہے میاں بیوی کے درمیان کبھی رنجش آ جاتی ہے، ہم بڑے بھی یہ دیکھیں
وہ یہ دیکھے کہ ان العزت للہ جمیعا. پروفیسر صاحب جی جی میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں آیت؟ نہیں ٹھیک ہے آج ٹھیک ہے. ان العزت للہ. ایگو کیا کرتی ہے؟ ایگو انسان کو کرتی ہے کہ وہ میری خودداری، میری عزت، وہ خودداری کو عزت میں لے جاتا ہے. اس نے میری بے عزتی کر دی ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ممکن ہے ایام ہو، ممکن ہے اس کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک امید لگا رکھی ہو اور اس وقت وہ بڑی مزمحل ہو، غصے میں ہو، اور انسان جو ہے وہ اس سے مطالبہ کسی قسم کا اور کر رہا ہو، تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے انسان. تو یہاں ہم نے برداشت کرنا ہے، عورت نے بھی برداشت کرنا ہے، بچیوں نے بھی، بچوں نے بھی، اس لیے کہ اس گھر کو مستقل بنانا ہے. اب یہ آگے ہے ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور دوسرا انسان کی طرف سے اس لیے آتی ہے کہ اگر دوسرا بندہ تکلیف کے اندر ہے تو اس کے اوپر رحمت کا سایہ خود بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کا مادہ عورت کے اندر بھی پیدا کیا ہوا ہے، اور اپنی رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر آپ تمام چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جی جی سر. اب وہ ہے تو صحیح ہمارے پاس. ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگے دعا، دوسرا یہ ہے جتنا رحم کا مادہ یہ ہے اس کو استعمال کریں اس رشتے کو نبھانے کے لیے. اچھا جی اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف. اب ہم نے قرو تک پڑھ لیا تھا، تو اس کا ترجمہ کریں کہ مشتاق مغل صاحب. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. جی طلاق یافتہ عورتیں انتظار میں رہیں، انتظار میں رکھیں جی اپنے نفسوں کو 3 حیض تک. اپنے نفسوں کو 3 حیض تک. حیض، اور میں نے کہا تھا بریکٹ میں طہر بھی لکھ لینا ہے، اس لیے 3 کہ حیض یا یہ طہر. ہم اس جو کلاس ہے ہماری کلاس دونوں طرف ہے، جتنے ائمہ اکرام ہیں ان کی طرف ہے. جو کچھ بھی ایک طہر کہتا ہے ایک حیض کہتا ہے، ہم نے دونوں کا ترجمہ اختیار کر لیا ہے، اور اس میں کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے حیض بھی اور سلیش ڈال کے آگے طہر بھی. طہر ٹھیک. اچھا جی، اب چیز کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی طلاق یافتہ 3 مہینے. اب ان 3 مہینوں کے اندر آگے ہم پڑھ رہے تھے تو وقت ختم ہو گیا تھا. ولا یحل لہن. جی ڈاکٹر اپنے ذوالفقار صاحب، ولا یحل لہن. اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن. اب یکتمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غائب مؤنث جمع کا صیغہ ہے. ان یکتمن یہ نون نسوہ کا ہے، عورت کا جو آخر میں آیا ہوا ہے کہ وہ چھپائیں. یک چھپائیں. ٹھیک ہے. جی تکتموا انفسکم وانا اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. وہ قتم، کتمان شہادت، کتمان، وہ اسی سے یکتمنا کہ وہ چھپائیں. ما جو مل کے کرتے ہیں جو ما جو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. فی ارحامہن، اب رحم اس کی جمع ارحام، اور ارحام رحموں ہن. فی ارحامہن کا مطلب کیا ہوگا؟ عورتوں ان کے کے رحم میں. جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. ابھی اپنا ہماری آیت ختم نہیں ہوئی، آپ دوبارہ کریں گے ڈاکٹر صاحب. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے. جو چھپائیں
چھپائیں، یہ جمع کا صیغہ ہے چھپائیں کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس بات کو چھوٹی بات نہیں کہہ رہا. ہوتا کیا ہے، طلاق ہو گئی ہے، عورت یہ تلاش کرتی ہے کہ بھئی مجھے تو طلاق ہو گئی ہے، پتہ نہیں آگے شادی ہونی ہے یا نہیں ہونی جی. تو وہ اس نے چھپا لیا کہ یہ میرے آگے اکیلے پن کا سہارا بنے گا. ہو سکتا ہے نا؟ جی 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 اور ہوتا ہے جی، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسائل بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر بچیوں کو خاص طور پر یہاں پتہ ہوگا کہ یہ میں نے نہیں چھپانا، میرا اس کے اندر ثواب ہے، اگر میں نے بتا دیا تو اللہ تعالیٰ آگے جو بات بتا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور اپنی ذات اس پر ایمان لانے کے بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما خلق اللہ فی ارحامن ان کننا، اگر ہیں وہ یؤمننا ایمان لاتی ہوں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. بہت بڑی چیز ہے. تو دوبارہ کریں، ان کننا یؤمننا باللہ جی، اگر وہ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہیں تو جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہوا ہے اس کو کیا کریں، ان پر حلال نہیں ہے کہ وہ اسے چھپائیں. یہاں تک یہ ہو گیا جی. جی اچھا، آگے جو لفظ آ رہا ہے یہاں تک تو ایک آ گیا. اب آگے جو چیز ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جن کو 2 طلاقیں ہوئی ہوں. آگے جو لفظ آ رہا ہے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ وَبَعُولَتُهُنَّ، اب ہننا تو ہر جگہ پہ آ رہا ہے ان کا. بعول بال کہتے ہیں شوہر کو اور مالک کو. یہ 2 لفظ اس کے معنی ہیں. بال کے معنی کیا ہے شوہر. جی، یہ لفظ خاص طور پر شوہر کے لیے اور مالک کے لیے قرآن مجید کے اندر لفظ آئے گا تو اس کی جمع ہے بعول. کیونکہ اللہ تعالیٰ جمع کے صیغے میں استعمال کر رہا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَعُولَتُهُنَّ کا مطلب کیا ہے، اور ان کے شوہر. اور ان عورتوں کے شوہر. ایک ہوتا ہے حقا، ایک ہوتا ہے احقا من، ایک ہوتا ہے احقو. یہ والا احقو زیادہ حقدار ہے. زیادہ حقدار ہے. کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے. بِرَدِّهِنَّ، بِرَدِّهِنَّ کا مطلب کیا ہے؟ بِرَدِّهِنَّ ان کی طرف ان کو لوٹائیں گے، واپس لوٹانے کے، کہ وہ گھر میں لے آئیں. بِرَدِّهِنَّ ان کو واپس لوٹانے کے. فی ذالک، اس حالت میں. فی ذالک، اس حالت میں. ان ارادو اصلاحا، شرط کیا ہے کہ اگر وہ سب ارادہ کرتے ہوں اصلاح کا. یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کی وجہ سے اس کو واپس لے آئے اور بچوں کو لینے کی وجہ سے اصلاح. شرط یہ ہے کہ وہ ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اصلاح چاہیے تو وہ ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے پاس آئیں. بارہ اس کو ذرا کرتے ہیں، اس کو سو صاحب آگے ہے. سر اسلام ان صلح. جی، اصلاح کا مطلب یہ ہے صلح کی. صلح کریں. اصلاح وہ جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے رشتہ بیوی کے ساتھ، رشتے کو جوڑنے کے اس لیے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہے جی. اور یہ مرد کو خطاب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ. تو احق بِرَدِّهِنَّ فی ذَلِكَ ان ارادوا اصلاحا. مسعود صاحب کریں. وَأُولَاتُهُنَّ اور ان کے شوہروں کو حق کو زیادہ حق اور ان کے شوہر. جی،
ان کا شوہر حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں رد ہننا ان عورتوں ان کو کو واپس ان کو واپس ان عورتوں کو واپس لوٹانے کا یا لینے کا واپس لوٹانے کا فی ذالک اس میں اس میں یا اس حالت میں ان ارادو اگر اصلاح وہ ارادہ کریں اگر ان کا ارادہ ارادہ اصلاح کا ہو صلح کا نہیں بھائی ارادو کہنا اگر وہ مرد وہ شوہر اگر وہ جی ارادہ کریں کرتے ہیں اصلاح کا ہاں جی اصلاح ٹھیک ہے کا اگر وہ ارادہ اصلاح کا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں یعنی اب یہاں اللہ پہ تعالیٰ مرد کیا کو کہہ رہا خطاب ہے ہے آگے سنیں جی اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا اپنا عورتیں اور مرد ایک جیسے ہیں مساوی حقوق نسواں اللہ تعالیٰ یہاں ایک اصول بتا رہا ہے وَلَهُنَّ اچھا لام کا مطلب ہے لیے حق کے لیے استعمال ہوتا ہے والا کے لیے اور علیہ کا مطلب ہوتا ہے فرض یہ عربی کا طریقہ کار ہے والا ہننا ان کے لیے ہے یا ان ان کے عورتوں حق کے ہے لیے سنیں میری بات پھر آپ والا ہننا ان عورتوں کے حق ہے میں اس کا ترجمہ حق کر رہا ہوں والا ہننا ان عورتوں کے حق ہے حق ہے مثل الذی اتنے ہی اسی طرح کے اتنے ہی یا اسی طرح کے اسی طرح اسی کے طرح کے اسی طرح کے اچھا اسی طرح کے مثل آ گیا علیہن علیہن کا مطلب ہے جو ان پر فرض ہیں جی علیہن ان پر جو ان فرض ہے پر جو ان پر فرض ہے ہاں اب لفظی ترجمہ ہے ان کے لیے ہے اس کی مثل جو ان پر ہے اب یہ عربی کا جو مزاج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے حقوق ہیں اسی طرح کے علیہن جتنے ان پر فرائض فرض ہے فرض ہیں ٹھیک ہے بالمعروف دستور کا مطابق دستور کے مطابق ایک تو بھائیو اس کا ترجمہ ہے دستور کے مطابق دوسرا مطلب ہے یہ ہے کہ نیکی کی خاطر احجام کی خاطر جی تو ہم دستور کے مطابق اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ حقوق و فرائض ہو گئے جی مثلا یہ ہے کہ عورت کے اوپر اگر اپنا باہر کی جتنا بھی ہے اخراجات گھر کے وہ خامد استعمال کرے گا اور یہاں میں ایک چیز کی تصحیح ضرور کروں گا یہ خاص طور پر بچیوں کے لیے میں ضرور کروں گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا طمع اور لالچ بچیوں کا اور وہ بچی ہوتی ہے بیچاری مشکل میں والدین بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں والد بھی بچی بھی اتنا مطالبہ کریں جتنا ان کا خامد برداشت کر سکتا ہے اگر وہ اپنے حقوق کے اندر یہ بھی کرتی ہیں کہ جی دوسرے کے گھر والی عورت جو ہے وہ تو جاتی ہے وہ کون سی جگہ پر جی بڑی مال میں جاتی ہے اور برانڈیڈ کپڑے استعمال کرتی ہے اور جو میک اپ والے یہ دکانیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کاسمیٹک بیوٹی پارلر بیوٹی پارلر اب میں حیران ہوں کہ بیوٹی پارلر پر 40-50 ہزار روپیہ جی میرے ذہن میں مطلب اتنا ہے اور میں پریشان ہو گیا کہ 40-50 ہزار روپیہ اگر زیادہ یہ اس اس سے پہ بھی لگا دیتے ہیں اس سے بھی تو زیادہ یہ ہے ان اخراجات کے اندر شامل نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا نہ کسی کا یہ حق ہے یہ پیار محبت کی بات ہے اگر کوئی کرتا ہے تو ورنہ ہماری مائیں ہماری دادیاں وہ تو گاؤں کی نائن آتی تھی تو وہ آ کے اس کی گت کر دیتی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا ایک ہوتا تھا بیوٹی پارلر کے لیے سک اس سے بڑی کوئی میرا خیال ہے ہوتی نہیں تھی بہت پرانے خوبصورتی زمانے والی میں بات چلے گئے سر زیادہ میں زمانے چلا گیا ہوں اچھا بہت زیادہ پیچھے چلے گئے اچھا جی ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے خامد کے پاس پیسہ ہے اس سے زیادہ کم از کم مطالبہ نہ کریں
کریں. اپنی دستور جو ہے عام دستور باہر کا، مطلب میں یہاں ایک مثال دوں گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مثال کہا کہ صحابہ نے بتایا آپ اپنا کاروبار بند کر دیں، اس لیے کہ آپ کی دکان پہ لوگ آ جائیں گے سارے خریدنے کے لیے، یہ تو خلیفہ کی دکان ہے، تو آپ اپنا دکان بند کریں اس لیے کہ دوسروں کا مال چلے. تو جب مال چلا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنا وظیفہ رکھیں. تو انہوں نے اپنا وظیفہ کتنا رکھا؟ جتنا وہاں کے مزدور کا وظیفہ تھا، جتنے مزدور کی تنخواہ تھی اس کے وہاں. برابر. اور آگے میں الگ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ بھی ایک دفعہ ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ان کے لیے میٹھا پکا لیا، میٹھا پکایا تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جی ایک دفعہ آپ نے پسند کیا تھا تو میں نے آج میٹھا پکا لیا ہے کچھ آہستہ آہستہ کم کر کے. تو انہوں نے کہا جی کہ میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، یہ مرد کا ایک ہے کمال. ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں بھی اپنے گھر کے اندر گھر کو گھر سمجھے. اپنا جب گھر چھوڑ آئے ہیں تو یہ گھر ہے خاوند کا گھر، اور خاوند اپنی بیوی کو یہ نہ سمجھے کہ جس عورت نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، وہ ہجرت کر کے آئی ہے. کیا خیال ہے؟ بڑی قربانی ہے جی، بہت. وہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ویسے تھوڑا کام ہے اس کا؟ بہت بڑا کام، بہت بڑا ہے. اور اپنا کام چھڑ کے آپ کے گھر کو بنانے کے لیے آئی ہے جو کہ اس کا اپنا بھی گھر ہے. تو لہذا یہ جو جملہ ہے والا ہننا مثل الذی علیہن، ترجمہ کریں بالمعروف، ان کے دستور کے مطابق ان عورتوں ان عورتوں کے لیے حق ہے، اسی طرح حقوق کہہ لیں، حقوق ہیں جی، ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں اسی طرح جتنے ان کے مردوں پر فرض ہے، اسی طرح جتنے ان کے اوپر فرائض ہیں دستور کے مطابق. اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ اب آپ عورت کو بطور ثواب یہ جملہ ہضم کرنا چاہیے. اور فقیر ہے یا امیر ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، وہ اس دنیا کے اندر ایک ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ جو امیر کے فرائض ہیں وہ الگ ہے، جو غریب کے فرائض ہیں وہ الگ ہے. جس نے اچھی اداکاری کی اس نے فرسٹ پرائز حاصل کر لیا، ایسا ہے جی. اب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی امارت دے رہا ہے مرد کو. اب اس مرد کو اگر عورت یہ سمجھے کہ بھئی یہ کیوں دی ہے تو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے، نہ عورت کے نہ بچی کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ اوپر ہے. کیا ترجمہ ہے جی؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ زیادہ ہے. ایک درجہ. ان کا ترجمہ بھی کر لیں، ان عورتوں پر جی، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ اوپر. اب ایک اس درجہ کی جو اوپر ہے. تشریح ہے وہ آگے ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتیں مردوں پر قوام ہیں. قوام کا مطلب وہ صرف ایڈمنسٹریٹر ہے کہ گھر کا انتظام چلانا ہے، ڈکٹیٹر نہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ڈکٹیٹر نہیں. سر ایک درجے سے مراد کیا ہے سر؟ یعنی مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے، ایک درجے سے کتنی مطلب کیا پرسنٹیج وہ ہے؟ گھر میں پیسے مطلب سپلائی جو کرتا ہے. فضیلت دیکھیں نا، آپ تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، جی ایسا ہے، جی جی. لیکن نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں سے بھی ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، دی ہے نا. جی اب بحثیت انسان کے مرد اور عورت کے اندر کوئی 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 اپنا درجہ نہیں ہے، وہ برابر ہے، ایسا ہے. فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کیوں دی ہے وہ آگے آتا ہے. اپنے پروفیسر صاحب میری مدد کریں گے، اس کے آگے ہے کہ کیا ہے
जो मैं अभी आयत पढ़ी थी, الرجال अर्रिजालु قوامون على कव्वामूना النساء अलन निसाई। जी بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات जी قانتات वालिमा बस ठीक है अनफकू बिअमवालिहिम, वो पैसे खरीदा ना। आप कव्वाम इस वजह से हैं, दर्जा इस वजह से है कि वो अपनी जेब में से अपनी करके खर्च करते हैं उन पर, इस वजह से दर्जा है। और दूसरी उनकी भाइयों जिम्मेदारी ये है। ध्यान में रख लें कि जिस घर के अंदर, ये तो हो सकता है कि एक सदर हो, एक वजीर आजम हो, एक बादशाह हो और एक मलका हो, क्यों जी? ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। एक बादशाह हो और एक एक बादशाह और एक मलका। मलका मलका हो, ये बड़ा खूबसूरत है। लेकिन बादशाह जो है, बादशाह तसल्लुत उसका होगा, बादशाहत होगी, मलकियत नहीं होगी। बस वो इंतजाम के लिए कि घर का इंतजाम जब चलेगा कि जब एक घर के अंदर किसी का कहना मानेंगे, अगर दोनों का कहना मानेंगे और कोई हालत ये आ गई कि अम्मी ये कहती हैं, अब्बू ये कहती हैं, तो उसके अंदर अपने घर को इंटैक्ट रखने के लिए मर्द और औरत के लिए मशवरा ये है कि वो मर्द को उलिल अमर बनाएं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक दर्जे की फजीलत उसको इन्फाक की वजह से दी है, मर्द और औरत की वजह होने से नहीं दी। वो पैसे खर्चता है इसलिए भी। मर्द और औरत, हाँ अब यहाँ और चीज आ जाती है, यहाँ ये आ जाती है कि औरत कहती है जी मैं तो मर्द के पैसे मैं भी खर्च कर लेती हूँ, वो मुझे दे दें, तो उसका यह है कि अल्लाह ताला ने औरत को इन्फाक करने के बावजूद ये दर्जा नहीं दिया, अल्लाह ने ये दर्जा नहीं दिया, अल्लाह ने वो दर्जा मर्द को ही दिया है। और इसको मानना पड़ेगा एक औरत को, वरना एक मर्द तो इतना मजबूर हो जाता है, या औरत भी इतनी मजबूर हो जाती है, वो कहती है काश मैं मर्द होता, मर्द कहता है कि काश मैं औरत होता और मैं इसको अपने बीवी सही बन के दिखाता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर, अगर औरत जॉब करती है वो उसके दर्जे में तो कोई फर्क ना आएगा। अगर मर्द जो है वो कमाई करके खर्च कर रहा है और एक औरत भी जॉब करती है, वो भी पैसे कमाती है, मगर दर्जा तो नहीं ना बढ़ेगा उसका, फिर बराबर हो गया। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ कि अल्लाह के बनाए हुए दर्जे को दर्जा समझे, अल्लाह के बनाए हुए कव्वाम को कव्वाम समझें, हालत इम्तिहान में समझें अपने आप को, पेपर दे रहे हैं और पेपर के बाद जिंदगी ने खत्म हो जाना है। इस दुनिया को पुरसुकून तब भी बना पाएंगे जब माइंड सेट, बिहेवियर अपना जो है उसको तब्दील करेंगे। वो कहते हैं कि भाई हाँ जी, सोच बदलो अमल बदलेगा, अमल बदलोगे दुनिया बदल जाएगी, सोच बदलेगी। ठीक, आगे जी अल्लाह ताला कह रहा है वल्लाहु अजीजुन हकीम, कि तुम नहीं, ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, यहाँ तक जो मर्द है ये समझे कि मैं तो गालिब हूँ। अल्लाह ताला ने वहाँ जो बड़ी खूबसूरत बात की है वो ये है कि वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह है गालिब और हिकमत वाला, उस इतनी ताकत है। मैंने तीन चीजें आपको बताई, एक तो ये है कि वलिल्लाहिल इज्जतु व इन्नल इज्जतु लिल्लाहि जमीआ। आपने मुआवज मेरी बेटा तसहीह करो, व इन्नल इज्जतु लिल्लाहि जमीआ। हाँ, व इन्नल इज्जतु लिल्लाहि जमीआ, ये ध्यान में रखो कि इज्जत बेइज्जती का मसला कोई नहीं, सारे ही अल्लाह की इज्जत के सामने छोटे हैं, हम भी छोटे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह है गालिब और हिकमत वाला।